اور آج کے سبق کا جو آگے والا نقطہ وہ یہ ہے کہ ہر بھلائی اور برائی، اس نقطے کو ذرا غور سے سمجھنا ہے، غور سے، کیونکہ دنیا کائنات میں، نیٹ کی دنیا میں اس کے اوپر بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، خصوصاً اس کے اوپر سوالات اٹھانے والے ہندو، سکھ، چکرالوی، بدھ مت، یہودی، یہ لوگ اس پر سوال، وہ کہتے ہیں کہ جناب علی انسان کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس کو اتنا پیارا ہے، اس کے لیے روزی رزق کا نظام بناتا ہے، سب کچھ اسی کے لیے بنایا ہے، پھر جہنم کیوں پیدا کیا اس کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر جو انسان کو پیدا کیا، جہنم کیوں اس کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بھلائی اور ہر برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا مسلمان پر فرض ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب علی یہ شخص جو برا کام کرنے والا تھا، اس کو پیدا کیوں فرمایا ہے؟ یہ بھی سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اگر اس کو پیدا کیا ہے تو پھر اس سے برے کام کیوں کروائے ہیں اس ذات؟ وہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کروانے والا ہے برے کام۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، ہر بھلائی، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر بھلائی اور برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے کہ جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کرنے والا تھا اس نے اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے جیسا کرنا تھا اس نے اپنے علم کے مطابق، وہ جانتا تھا کہ اس نے وہ فلاں فلاں کام کرنے، اس نے ویسے اس کے مقدر میں لکھ دیے۔ اگر کسی نے برائی کرنی تھی اسی نے اپنے علم ازلی کے ساتھ جانا ہے کہ یہ دنیا میں تو جائے گا، فلاں فلاں برائی کرے گا، اس نے اس کے مقدر میں وہی لکھی ہے۔ جس نے بھلائی کرنی تھی اس نے اپنے علم ازلی کے ساتھ جناب علی وہی لکھا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جیسا ہونے والا تھا، جیسا کرنے والا تھا، اپنے علم سے جانا، وہی لکھ لیا۔ یہ نہیں ہے کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہے۔ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو کرنا تھا ویسا اس نے لکھا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ اور مثال کے طور پر ایک شخص زید ہے، اس کے ذمہ اس نے برائی لکھی، زید برائی کرنے والا تھا اس لیے اس کے ذمہ میں وہ لکھی، اس کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو بھلائی لکھ دی جاتی اس کے مقدر میں۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ تو اس نے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا، اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا، بلکہ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس فرمایا ہے۔ فرمایا ہے کہ جو تقدیر کا انکار کرنے والا ہے وہ اس امت کا مجوسی شخص ہے۔ آج تو ہم کہتے ہیں یار بس یار اے بیچارہ برے کام کر دیں، بس انہیں لکھیا ہی میں سی مر رہے، انہیں نہیں سی لکھیا جی میں انہیں کرنا سی، انہیں اس کرن دے مطابق انہیں اپنے علم ازلی دے نال جان کے لکھیا ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، رب تعالیٰ نے زبردستی نہیں لکھا کہ جناب علی بس زبردستی لکھ دیا گیا اس کے مقدر میں کہ یہ برائی ہی کرے گا، نہ، جیسا اس نے کرنا تھا اس نے اپنے علم ازلی کے ساتھ جانا ہے، جیسا اس نے کرنا تھا دنیا میں اس نے وہی اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اس نے برائی کرنی تھی اس کے مقدر میں برائی لکھ دی گئی، اس نے اچھائی کرنی تھی اس کے مقدر میں اچھائی لکھ دی گئی، اس نے اپنے علم ازلی کے ساتھ جانا، جیسا یہ کرنے والا تھا ویسا اس نے لکھ دیا ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں،
اللہ رب العزت دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.